الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعلماء ملتہ وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ایک تو میں پہلے یہ گزارش کرے سا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جاتے بیٹھا رہے، اے نظرانہ یا چندہ اللہ تعالیٰ تورا قبول فرماوے. جائیں وال دیونے دربار شریف تے دے دے صوفی فیض اللہ صاحب کو دے دے تاکہ تھوڑی دیر واسطے ایسا کچھ معروضات جڑے میں پیش کرے سا وہ ایسا توجہ نہ سن کی. یہ اہل اللہ دی مجلس ہے، یہ اہل اللہ دی مجلس ہے. اور صوفی محمود صاحب انہیں کو جرا مقام ملے وہ اللہ دے ذکر دی وجہ کے نہیں ملے، اللہ دی یاد دی وجہ کے نہیں ملے، عبادات دی وجہ کے نہیں ملے، مجاہد دی وجہ کے نہیں ملے، ذکر اذکار دی وجہ کے نہیں ملے، تسبیح و تحلیل دی وجہ کے نہیں ملے، مراقبے دی وجہ کے نہیں ملے، شب بیداری دی وجہ کے نہیں ملے. ان دی وجہ یہ ہے کہ انہیں دا تعلق اللہ نال جڑ گئے، انہیں دا تعلق اللہ دے دین نال جڑ گئے، انہیں دا ذوق اللہ دی عبادت نال جڑ گئے. اور جیدہ تعلق اللہ نال جڑ گئے دے اللہ تعالیٰ فرمے دے کہ فاذکرونی، میں کو یاد کرنے والا، تو میں کو جتنے تک یاد کیتے تیرے وجہ کے بعد اذکرکم، قیامت تک تیری یاد جاری رہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن. اللہ دے ذکر، اللہ دے نال نسبت، اللہ دے دین کی اے برکت ہے. کتنے بادشاہ، کتنے جنرل، کتنے کرنل، کتنے شہنشاہ مر گئے. آج انہیں نہ کہیں کو تاریخ پیدائش نہ پتہ ہے، نہ تاریخ وفات نہ پتہ ہے. آج تساں تاریخ پڑھو، بڑے بڑے لوگ ہیں نا جنہیں پوری دنیا تے حکمرانی کی ہے، بڑی بڑی سلطنت تے حکمرانی کی ہے، وہ ختم کی گئے، مک گئے، قصہ ماضی بن گئے. لیکن اللہ والے آج بھی جیرے ہم وہ مران کے بعد 1000 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، 500 سال گزر گئے، آج بھی اللہ نے انہیں کو زندہ رکھا ہے. اللہ نال انہیں دی نسبت، انہیں دی محبت. بابا بلے شاہ ایک درویش مزاج ہے، خدا شناس شخص ہے. اندھا بڑا کلام کمال کی شعر ہے. فرمائے نے جس دل دے اندر عشق رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کتوں کی مثال اس نے دی کہ کتے اور سمجھ نہیں کرنن، بھوکے نہیں رہنن، لیکن مالک دے در نے باقی نہیں تھی دے. آج دوڑا سلال بھی آئے ہیں صوفی محمود سے لوگ، صوفی نظر حسین سے لوگ، پیر بارو سے لوگ، پیر سیوات کی شخصیت، اے وہ لوگ ہیں جنہیں نہ پیاس لکھیے، نہ بھوک لکھیے، نہ سردی لکھیے، نہ گرمی لکھیے. انہیں ہر حالت اپنے اللہ کے ذکر کو، اللہ
کی یاد کو اللہ دے تعلق کو ہر حال وچ قائم و دائم رکھے. اور باہو رحمت اللہ سلطان باہو سلطان العارفین فرمیدن زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل دا پڑھتا کوئی ہو. اے وہ لوگ ہیں جنہاں دل دا کلمہ پڑھے اساں تساں زبانی کلمہ پڑھے. این وجہ میرے سہلے تو زندگی دے دنیا غالب دنیاوی معاملات غالب اولاد غالب لیکن اے لوگ وہ ہیں اولاد بادشاہی دولت بادشاہی گھر بادشاہی معاملات بادشاہی سب کے پہلے ترجیح اللہ کو ہے اللہ کی عبادت کو ہے اللہ کے ذکر کو ہے تہجد کو ہے نیکی کو ہے مجاہدے کو ہے. انہیں لوگوں انہیں چیزیں کو ترجیح دیے اولاد بادشاہی صرف روزی دینی دنیاوی باقی معاملات جتنے ہیں وہ بادشاہ لیکن اللہ کے معاملات پہلے. راتی جاگن کتے تیتو کتے بھلے شاہ بڑے کمال دے گالی کی اساں براتی کو سامنے نے اللہ فرمائے المستغفرین بالاسحار میں نے وہ بندے بھی ہیں جنہیں تہجد کے ٹائم کھڑے کیتے ہیں میری بارگاہ جنازیاں میری بارگاہ استغفار کرنا میں کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. قرآن فرمائے تتجافا جنوبہم عن المضاجع اے بسترے کو چھوڑ دینا سردی ہوئے چاہے جتنا بھی موسم ہوگا ہوئے پانی گرم نہ ملے بناوی یہ کھڑے جیبنے اللہ دی بارگاہ حاضر تھی. فرمانا راتی جاگن کتے تہتو کتے راتی بھونکو بند نہ کرتے پوری رات وہ اپنے مالک دی رکھوالی کرنا اپنے مالک کتا جس کے گھر پر بیٹھا ہے ان کی نگرانی ان کے گھر کی حفاظت ان کے گھر کی نگہبانی اس طرح کرتا ہے پوری رات وہ بھونکتا رہتا ہے تاکہ ادھر سے کوئی نہیں آئے ادھر سے کوئی نہیں آئے ادھر سے کوئی چور نہیں آئے کوئی ڈاکو نہیں آئے تاکہ جو میرا مالک ہے اس کے گھر کو میں محفوظ کروں اس کے در کو میں محفوظ کروں. فرمایا حضرت بلے شاہ راتی بھونکوں بند نہ کرتے پھر جا روڑی تے ستے تیتو اتے وہ پھر سونے کے لیے بستر نہیں ڈھونڈتے کہ ساری رات چوکیداری کی ہے ساری رات جاگتے رہے ساری رات مجاہدہ کرتے رہے. کتا جو پہر ٹھہرتا ہے وہ اپنے مالک کی نگہبانی کرتا ہے نگرانی کرتا ہے ساری رات اس کے در کا تحفظ کرتا ہے ایک لمحہ بھی نہیں سوتا. جب صبح ہوتی ہے مطمئن ہو جاتا ہے میرا مالک جاگ گیا اس کے گھر والے جاگ گئے اب میں جاؤں آرام کروں. تو آرام کرنے کے لیے وہ کوئی گرم کمرہ نہیں مانگتا وہ کوئی بستر نہیں مانگتا بلکہ کہاں سے جا کے سوتا ہے پھر جا روڑی تے ستے پہاڑی پر جا کر سائیڈ پہ جا کر بیابان میں جا کر پتھریلی زمین پہ جا کر وہ سو جاتا ہے. تیتو اتے کتا بھی تجھ سے بہتر ہے وہ مالک جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ مالک جس نے تجھے اولاد دی ہے وہ مالک جس نے تجھے عزت دی ہے وہ مالک جس نے تجھے آسودگی دی ہے وہ مالک جس نے تجھے آنکھوں جیسی نعمت دی ہے وہ مالک جس نے تجھے کان دیے ہیں پاؤں دیے ہیں ہاتھ دیے ہیں اتنی نعمتیں دی ہے تو ساری رات سوتا رہتا ہے کتا ساری رات جاگتا رہتا ہے مالک سے وفا کرتا ہے. تو اپنے رب سے اپنے مالک سے وفا نہیں کر سکتا رات کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا راتوں کو جاگ نہیں سکتا راتوں کو ذکر نہیں کر سکتا رات کو استغفار نہیں کر سکتا. وہ راتوں والی بات تو بلے شاہ دور رہ گئی اب تو فرض نمازیں رہ گئی ہیں اب تو مالک کے وہ فرائض ہم سے رہ گئے اب مالک کے حرام حلال کی تمیز رہ گئی اب مالک کی جو حدود و قیادت ان کو ہم نے چھوڑ دیا. بلے شاہ بڑی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں در مالک دا مول نہ چھٹ دے. کتے جو ہیں وہ در مالک دا مول نہ چھٹ دے اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑ دے. پاویں مارو 100 جتے تیتو کتے ہاں
اس کو 100 جوتے لگ جائے کتے کو، مالک کا در نہیں چھوڑے گا۔ اور اے خدا کا بندہ، تو اپنے رب کا در چھوڑ چکا ہے، مسجد ویران ہے، تمہارے سجدوں کی وہ رونق تمہارے گھر میں نہیں ہے، وہ قرآن تیرے سینے میں نہیں ہے، تو بچوں کو، اولاد کو سب کچھ سکھا رہا ہے، جس مالک نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے اسے تو بھول گیا ہے۔ تجھ سے تو کتا بھی بہتر ہے، جو جتنی مار پڑتی ہے، جتنی تکلیف آتی ہے، جتنی اس پر پریشانیاں آتی ہے، پھر بھی وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ تو اپنے مالک کو بھول گیا ہے۔ صوفی محمود نے اپنے مالک کو بھولا نہیں، صوفی نظر حسین نے بھولا نہیں، پیر بارو نے بھولا نہیں، خواجہ شاہ سلیمان نے بھلایا نہیں، اس پیر سیوان لجپال نے بھلایا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا اپنے مالک کے ساتھ وفا کی ہے۔ آج پوری کائنات ان کے در پر جھک رہی ہے، فیض لے رہی ہے، ان کے آستانے آباد ہیں، ان کی قبریں آباد ہیں۔ تو زندہ ہے، تیرا گھر ویران ہے، تو زندہ ہے، تیرے بچے نافرمان ہیں، تو زندہ ہے، تیری بیوی باغی ہے، تو زندہ ہے، تیرے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، پھر بھی تجھے اطمینان نہیں، کیونکہ تو اپنے مالک کا وفادار نہیں۔ اٹھ بلیا چاہ یار منا، بلیا کہتا اٹھو، اگر نہیں چاہتا تو آپ جاؤ، اگر کسی نے نہیں بتایا آپ سن، کسی نے نہیں سمجھایا تو آپ سمجھ، دیکھ ان مزارات والوں کو، دیکھ ان اہل اللہ کی شان کو، اٹھ بلیا اج یار منا، اور یار منا، ہاں نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتو کتے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتو کتے۔ کہتا پھر تو کتا بھی تجھ سے بہتر ہے جو اپنے مالک سے وفا کرتا ہے، لیکن تو نے اپنے مالک سے وفا نہیں کی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، تھوڑا سا اس پر اشارتاً گفتگو کرنے کے بعد اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد میں ایک دو احادیث پیش کروں گا تاکہ اس محفل کا جو مقصد ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اہل اللہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، ان میں روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ پڑھیں، رسول اللہ کا دین بھی امت کو سکھایا جاتا رہا، کیونکہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کا یہ ضابطہ ہے کہ شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے۔ شریعت کو کوئی فالو نہیں کرتا، وہ جتنی بھی کرامتیں دکھائے، جتنی بھی مہیا العقول کام کرے، جتنی بھی آپ کو عملیات دکھائے، جتنا بھی بڑا فنکار ہو وہ عامل ہو سکتا ہے، وہ فنکار ہو سکتا ہے، وہ مداری ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت پہلے ہے، اس لیے مجدد الفسانی کے جب مکتوبات شریف کو آپ پڑھیں گے، انہوں نے شریعت کی پہلے کاری کی۔ ہم مجددی ہیں، مجدد طریقت کا شہنشاہ تھا، مجدد تصوف کا رہنما تھا، مجدد الفسانی ہمارے نقشبندی سلسلے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجدد کی ایک ایک بات نقشبندی اسے انحراف نہیں کر سکتا، اور مجدد الفسانی کا ایک ایک مکتوب، ایک ایک ان کا روحانی مراسلہ، ایک ایک ان کی روحانی ہدایات تحریری موجود ہیں۔ ایک مراسلہ مجھے بتا دیں جس میں کوئی ایسی بات ہو، ایسے عامل کو، ایسے مداری کو اور ایسے فنکار کو جو شریعت کا تو بھاگی ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، فرض کی ادائیگی نہیں کرتا، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں میں رغبت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب قسم کا، جو ہمارے ہاں ننگا ہے، جو ہمارے ہاں کپڑے جس کے پھٹے ہیں، سب سے بڑا ولی وہی ہے۔ مجدد الفسانی کے سلسلے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے، تصوف بعد میں ہے، معرفت بعد میں ہے، اس لیے شریعت کو اہمیت دی ہے۔ تو بات سنیں، میں کہہ رہا تھا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ والے جو لوگ ہیں
الذین قالوا ربنا اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، یہ تو ہم سب کہتے ہیں، یہ تو ہم سب بولتے ہیں، یہ تو ہم سب کی باتیں ہیں، یہ تو ہم سب کا دعویٰ ہے، ہم سب کہتے ہیں رب اللہ، اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ بلے شاہ نے کہا مالک کو تو کتا جتنی مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے، اگر تو کتے کی طرح بھی اپنے مالک کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا تو یہ کتے بھی تجھ سے بہتر ہیں، مالک کے ساتھ وفا کرو۔ پھر اللہ نے کہا عام اللہ کہنے والے نہیں، ثم استقاموا، جو پھر اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں، ان کے عمل میں، ان کے معاملات میں، ان کی گفتگو میں آپ کو جب بھی بات سنائی دے، اللہ کی بات سنائی دے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ کے قرآن کی، نیکی کی، اگر وہ اللہ والا ہوگا اس کے ساری زندگی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جائے گا، پوری زندگی پر اس کے سارے معاملات بعد میں ہوں گے، اللہ سے تعلق پہلے نظر آئے گا۔ کسی کی زندگی میں جب صبغت اللہ کا رنگ غالب آ جائے، اللہ کا رنگ، قرآن نے فرمایا صبغت اللہ، اللہ کا بھی ایک رنگ ہے، ان پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی رنگ ہی نہیں۔ اللہ کا رنگ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی چڑھائے، چاہے وہ مدرسے کا مولوی ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ سادہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ جاہل ان پڑھ بندہ ہو، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، دل و جان کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے عمل پر، اس کے کردار پر، اس کے معاملات پر اللہ کا رنگ نظر آئے، اللہ کا رنگ نظر آئے، اللہ کا نور نظر آئے، اللہ کی شان نظر آئے، اور پتہ چلے یار یہ بندہ تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ بندہ تو اللہ کی عبادت کے رنگ میں، اللہ کے ذکر کے رنگ میں، اللہ کے قرآن کے رنگ میں، اللہ کے دین کے رنگ میں، اللہ کی شریعت کے رنگ میں، اللہ کے شریعت کے جو باطنی معاملات ہیں، طریقہ پر ہر فرق میں رنگا ہوا ہے، وہ نظر آ جائے۔ اللہ کہتا ہے جب ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، سنو ان کی ایک خاص بات سنو، ان کی ایک خاص بات سنو، کیا ہے یا اللہ؟ قرآن میں اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی، لیکن یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں ہے جو جھوٹ بول کر کہے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ پر ایمان ہے تو تیرے بیٹے میں اللہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ نبی کی شریعت کیوں نہیں ہے؟ طریقہ کیوں نہیں ہے؟ معرفت کیوں نہیں ہے؟ تیری اولاد پر بھی اللہ کا رنگ غالب ہونا چاہیے، تیرے اولاد پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو دنیا کو تو تبلیغ کرتا پھرے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنا گھر بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ تو فرمایا جو ہوگا، جو اللہ کی بات کر کے پکا ہو جائے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ سے یاری بنا لے گا، قرآن کہتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، تو اللہ کے فرشتے اس کے محافظ و معاون بن جاتے ہیں۔ اللہ آسمان سے فرشتے اس کے باڈیگارڈ بناتا ہے، اس کی سیکورٹی میں لگا دیتا ہے، اس کی نصرت کے لیے لگا دیتا ہے، جو کہتے ہیں اللہ تخافوا، اب تو اللہ کا بن گیا، ڈرنا نہیں، اب پریشان نہیں ہونا، اب تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اب تجھے کوئی اذیت نہیں دے گا، اب تجھ پر حملہ کوئی نہیں کرے گا، تیری عزت پر حملہ کوئی نہیں کرے گا، تجھے گرانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب غمگین بھی مت ہونا، اب غمگین بھی مت ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا فی الجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو چل پھر، تیری جنت پکی ہو گئی۔ اگلی آیت میں کہا، قرآن کو سنو، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں کہتے؟ میں تو آپ نہیں دیتے۔ اگر صوفی محمود اپنی باطنی آنکھ سے یہ قرآن کی آیت کا نور نہ دیکھتے، صوفی
صوفی نظر حسین نہ دیکھتے، پیر سواگ نہ دیکھتے، خواجہ شاہ سلیمان توسلی نہ دیکھتے، تو مجھے بتائیں وہ بھی ہماری طرح ادھر ادھر ہو جاتے۔ انہوں نے کچھ دیکھا ہے نا مزہ، جب مزہ پایا تو ڈٹ گئے اس راستے پر، پکے ہو گئے اس راستے پر، پھر ادھر ادھر کی ہوا نے، ادھر ادھر کی دود و باش نے، ادھر ادھر کی سوسائٹی کی مزاج نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ہمارا تو سب کچھ آج کل کا معاشرہ لے لیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فرشتے کہتے ہیں صوفی محمود صاحب، صوفی نظر حسین صاحب، اے نیک بندو اب سنو، قرآن کی بات سنو، نحن اولیاؤکم، اب ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں دوستوں کی ضرورت نہیں، تمہیں نصرت کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مت ڈھونڈ تیرے ساتھ کون ہے کون نہیں، تو مت ڈھونڈ تیرے ساتھ کون کھڑا ہے نہیں کھڑا، نحن اولیاؤکم، اب ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب؟ قرآن کہتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تیرے ساتھ، والآخرہ، آخرت میں بھی تیرے ساتھ۔ رحمت اللہ علیہ کا کوئی شہزادہ ہو، صوفی عبدالغفار، صوفی عبدالہادی صاحب، ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بلوچ ہے، تو پٹھان ہے، تو سندھی ہے، تو سید ہے، تو جو بھی ہے، تو آ میرے ساتھ جڑ جا، میرے فرشتے تیرے ساتھ ہوں گے، بس میری رحمت تیرے ساتھ ہوگی، میرا کرم تیرے ساتھ ہوگا، بند دیکھ کوئی تیرے ساتھ ہے نہیں، مت دیکھ کون تجھے شکست دے رہا ہے، جو تیرا دشمن ہوگا اس کا دشمن میں ہوں گا میرے ملائکہ، تو تجھے گرانے کی کوشش کرے گا اس کو پھر اللہ فرماتا ہے میں گرا دوں گا، میرے فرشتے گرا دیں گے، تو اپنا کام کرتا جا، تو میرے ساتھ اپنا جوڑ پورا کر، تو میرے ساتھ یاری نبھا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر توجہ نہ دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں بات کو کلوز کرتے ہوئے بخاری کی ایک حدیث بلکہ متفق علیہ روایت ہے، ایک اشارہ کر بات کرتا ہے۔ یہ مزارات پہ جانے والا جو معاملہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، سنیے، پوری امت کا اجماع ہے، قرآن کے بعد وہ حدیث اس کا درجہ ہے جو متفق علیہ ہو، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں، یہ وہ روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر اس روایت کے راوی ہیں جو 58 ہجری میں وصال فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد نصف صدی تقریباً زندہ رہے، یہ جوان صحابی تھے، بڑا مضبوط حافظہ تھا، بڑے تکڑے صحابی تھے، کردار والے صحابی تھے، ینگ صحابہ ایسے تھے، یہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی احد، حضور علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزار پہ جا کے دعا فرمائی۔ کب؟ فرمایا بعد سمانے سنین، اس حدیث کو کوٹ کرو، سنو، دل کی کھڑکی کھولو کہ اہل مزارات کے مزارات پہ جانے کے لیے حضور کا عمل کیا تھا۔ فرمایا بعد سمانے سنین، احد، غزوہ احد کے 8 سال کے بعد، حدیث کے لفظ 8 سال کے بعد، اور یہ احد کب ہوئی؟ 3 ہجری میں، اور حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری میں۔ 8 اور 3 کو جمع کرو 11 بنتے ہیں۔ یہ میرے حضور کا عام الوصال ہے، میرے حضور کے وفات ظاہری دنیا سے آپ کے وصال جو ہوا، یہ اس کا سال اور اس سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ چند دن پہلے میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی کا جو سب سے اہم خطبہ دیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلے، احد تک گئے۔ اب تو مدینہ جو پرانا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر ہی آ گیا ہے، اب تو مدینہ شریف مسجد نبوی کے اندر ہی چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، بہت چھوٹا مدینہ پاک تھا۔ تو فرمایا احد پر گئے، اور کیا ہوا؟ میرے نبی وہاں تک پہنچے، کہتے ہیں اس طرح نہیں تھا، حضور جب نکلے تو ایک لشکر ساتھ تھا، صحابہ کرام کی بڑی تعداد
اور حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کل مودع للأحیاء والاموات. آج میرا نبی اپنی امت کو، یہ حدیث کے لفظ ہے، اپنی امت کے جو زندہ ہیں اور جو وصال فرما گئے ہیں شہداء احد، سب کو الوداع کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حدیث کے لفظ ہے کل مودع للأحیاء والاموات. حضور کے جو زندہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، جو شہید ہو گئے، سب کو حضور الوداع کرنے کے لیے چلے. صحابی کے الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر فرمایا کانت ہذہ آخر نظرۃ نظرتها رسول اللہ، یہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کو آخری بار دیکھا ہے. اس کے بعد حضور نے ساتھ فرمایا یہ وہ خطبہ تھا جو حضور نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا. اور پھر کیسے فرمایا ثم انصرف الی المنبر. صاحب وہ حد تو جنگل تھا نا، پہاڑ تھا، کرسی تو نہیں تھی. کہتے نہیں حضور علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام کرسی یعنی منبر بھی یہاں سے اٹھا کر شہداء احد کے مزارات پر لے گئے. امیر حمزہ کے مزار لے گئے تو حضور علیہ السلام کا منبر بھی ساتھ تھا اور حضور نے منبر پر بیٹھ کر ایک بڑا خطبہ دیا. میں اس خطبے کی تفصیل میں نہیں جانتا، وہ بڑا زبردست قسم کا خطبہ ہے. کبھی نیٹ پہ سرچ کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، آپ کو سنائی دے کے وقت نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا نبی علیہ السلام اپنی زندگی کا اہم ترین خطبہ، بخاری اور مسلم سے پتہ چلتا ہے جو آخری خطبہ تھا، وہ خطبہ مسجد نبوی میں نہیں دیا بلکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر شہداء احد کے مزارات پہ دیا. یہ سبق دے دیا کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ سند بن جائے. مسجدوں میں تقریر کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور صحابہ نبی کی سنت یہ بھی ہے اہل اللہ کے مزارات پہ جا کر وہاں میلہ بھی لگاؤ، کٹھے بھی ہو جاؤ، اجتماع بھی کرو اور وہاں منبر پر بیٹھ کر حضور کی بات بھی سنو، حضور کی بیان دین بھی سیکھو. مزارات پہ جانا، اجتماع کرنا، کٹھا ہونا اور یہ منبر لے کر کسی عالم سے حضور کے دین کی بات سننا، یہ میرے نبی کی اور ان کے صحابہ کی سنت ہے. ایک بڑے کام کی بات تھی. سمجھے یہ بات کہ حضور کا مسجد نبوی کو چھوڑ کر خطبہ دیا تاکہ پتہ چلے مزارات پہ خطبہ دینا، تقریر کرنا. لیکن میلے لگانے کا میں نے مقصد یہ لیا گیدرنگ کرنا. اس طرح کی جو صوفیوں کی نقشبندیوں کی مجلس ہوتی ہے، یہ ڈھول باجے والی محفل میں نے نہیں کہا، یہ سرکس والی محفل میں نے نہیں کہا. اور یہ سرکسوں کا تعلق ناچ گانے سے تعلق، ڈول دھماکے سے تعلق، یہ شریعت کا بھی نہیں، طریقت کا بھی نہیں. مزارات پہ ایسے جایا جاتا ہے جیسے آج آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں. یہی نبی کی سنت ہے، یہی صحابہ کی سنت ہے. میں ایک روایت اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت مکمل ہو گیا. سنیے، احادیث تو بہت ہیں، میں صرف ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری. سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے بڑی کمال کی روایت ہے، فرمایا سنو، اذا احب اللہ العبد، تم سمجھ لو کہ جب تم میں سے کسی بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے نظام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، فرمایا سنو، اذا احب اللہ العبد، پھر اللہ بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنی محبت کو چھپاتا نہیں. میرے رسول کے الفاظ سنیے، پھر کیا کرتا ہے؟ نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل سنو، ان اللہ یحب فلانا، میں اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر. پھر حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ندا کر دو، اعلان کر دو، فی اہل السماء
اللہ یحب فلانا، یہ فلانا بندہ جو ہے روئے زمین پر صوفی محمود ہے، صوفی خیر محمد ہے، صوفی نظر حسین ہے، کوئی پیر سراج رحمت اللہ علیہ، خواجہ شاہ سلیمان ہے، دیکھ لو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے ساتوں آسمان کے فرشتے فاحبو ہو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ صرف اتنا نہیں، آگے حدیث مکمل ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ ہوتا ہے وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر روئے زمین پر اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے دل میں اس نیک بندے کی، محبوب بندے کی، پیارے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کھچا کے اس کی طرف چل پڑتی ہے۔ تو جب اہل اللہ کی طرف آپ جاتے ہو تو بخاری اور مسلم کی یہ روایت سامنے رکھو، جس کو اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ آپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ اہل قرآن ہے، یہ اہل ذکر ہے، یہ شب بیدار ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ کا نام لے کر چل رہا ہے، اللہ کا ذکر لے کر چل رہا ہے، اللہ کا قرآن لے کر چل رہا ہے، اللہ کی عبادت کے چراغ روشن کیے جا رہا ہے، تو بھی اس سے نٹھی ہو جاؤ۔ فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں بھی مقبول بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو آپ آئے ہیں اس کی وجہ حضور کا یہ فرمان ہے۔ صوفی محمود نے زندگی میں کسی کو نہیں کہا کہ میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں تو میرے سال کے بعد میرے مزار پہ اتنا بڑا گیدرنگ کرنا، اتنے کلام لے کر آنا، اتنی بڑی خیرات کرنا، نہیں کہا۔ یہ اللہ نے کہا کہ کرو، جمع ہو جاؤ، یہ میرا نیک بندہ ہے، فرشتے بھی اسے پیار کر رہے ہیں، تم لوگ بھی اسے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری، ہماری محبت قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع کو ہم سب کے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات کا سبب بنائے اور ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، اپنے رب کا فرمانبردار ہونے کے لیے ہمارا مزاج اللہ تبارک و تعالی ڈھال دے۔